فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ نصیحت مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نصیحت ہو اور مفید نہ ہو، نفع بخش نہ ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ نصیحت تو ہو لیکن ہم ایمان کے کانوں سے سننے والے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو ہمیں اپنا محاسبے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم لوگ نصیحت کے نام پہ نصیحت کے علاوہ کچھ اور کر رہے ہیں، یا یہ کہ جس جذبہ ایمانی کے ساتھ اور جس گوشے ایمانی کے ساتھ ہمیں نصیحت کو سننا چاہیے ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک خرابی تو ہے۔ آئیے پہلے کا جائزہ لیتے ہیں کہ نصیحت کے نام پہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا نصیحت کریں، اس لیے کہ آپ کی منصبی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ وہ نصیحت کیسی ہو؟ ایک مقام پہ اللہ کہتا فذکر بالقرآن، آپ قرآن سے نصیحت کریں، بلکہ قرآن ہے ہی نصیحت۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کا نام کیا رکھا اللہ نے؟ الذکر۔ اصل سراپا نصیحت تو قرآن ہے، اور اللہ نے واضح بھی کر دیا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں ان لوگوں کو جو میری تنبیہ سے ڈرتے ہیں، جو میری وعید سے ڈرتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر ایک مزید چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ نصیحت انہی کو فائدہ پہنچائے گی جو اللہ کی وعید سے اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں، جو اللہ کی تنبیہ سے ڈر جاتے ہیں، جن کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا نا کہ مومنین وہی ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومنین تو وہی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے دل لرز اٹھیں۔ تو قرآن کہہ رہا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں ان لوگوں کے درمیان جو میری تنبیہ سے خوف رکھتے ہیں، جو میری وعید یعنی ڈرانے والی باتوں سے ڈر پیدا ہوتا ہے ان کے سینوں کے اندر۔ تو اب یہ کہ پہلی چیز کے مطابق یہ ہے کہ اللہ نے تو کہا کہ قرآن سے نصیحت کریں، یہ قرآن ہے ہی نصیحت۔ المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پوری گفتگو میں قرآن ندارت۔ ہم ایران کے اور توران کے قصے تو سناتے ہیں، لیکن جو اصل نصیحت ہے، جو الذکر ہے، جس کو اللہ نے الذکر کہا ہے، جو دلوں کو کے زنگ کو صیقل کرنے والی چیز ہے، وہ ہماری گفتگو میں ندارت ہے۔ اس سے ہمارا رشتہ دور دور تک کبھی نظر نہیں آتا ہے۔